بے گمان نہیں کرنا چاہیے کہ عالم ملکوت کی طرف کھلنے والا دل کا دروازہ خواب اور موت کے بغیر کبھی کھل ہی نہیں سکتا، کیونکہ در حقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عالم بیداری میں بھی اگر کوئی شخص ریاضت و مجاہدہ سے کام لے اور دل کو غصہ و شہوت اور اخلاق بد کے چنگل میں نہ پھنسنے دے، اس جہاں سے روگرداں ہو کر گوشہ خلوت اختیار کر لے، آنکھیں بند کر لے اور حواس کو معطل کر دے اور دل کی عالم ملکوت سے مناسبت پیدا کرے، اور یوں کہ ہمیشہ اور مسلسل زبان کے بجائے دل سے اللہ اللہ کہا کرے، یہاں تک کہ اپنے آپ سے بے خبر ہو جائے، دنیا جہان کا ہوش باقی نہ رہے اور کسی چیز کی سدھ بدھ باقی نہ رہے سوائے ذات باری تعالیٰ کے۔ جب ایسا ہوگا تو خواہ وہ بیداری ہی کیوں نہ ہو، وہ روزن دل اس پر کشادہ رہے گا، اور جو کچھ دوسرے لوگ خواب میں دیکھتے ہیں وہ اسے بیداری میں دیکھا کرے گا، اور ارواح نیک اور فرشتے اسے حسین و جمیل صورتوں میں دکھائی دینے لگیں گے۔ ایسا شخص پیغمبروں کو بھی دیکھنے لگتا ہے اور ان سے فوائد حاصل کرتا ہے اور ان کی امداد سے مشرف ہوتا ہے، اور فرشتے زمین و آسمان کے ہر گوشے کو اس پر بے نقاب کر دیتے ہیں، اور جس شخص پر یہ راہ کھل جائے اسے کارہائے عظیم دیکھنے میں آتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی صفت بیان کرنا محال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا شخص روئے زمین کی ہر شے کو مشرقین سے مغربین تک اپنے سامنے بے حجاب پاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایسے ہی ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھائیں۔ سب اسی حال سے متعلق رہے ہیں، بلکہ نبیوں کے علوم اسی راہ سے انہیں حاصل ہوتے رہے ہیں، یعنی بذریعہ الہام، نہ کہ بذریعہ حواس خمسہ، اور ان سب کے لیے تعلیم و ہدایت مجاہدہ ہی کی بدولت تھی، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سب سے قطع تعلق کر کے اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یعنی دنیا کی ہر چیز سے رشتہ توڑ لے اور ہر شے سے منہ موڑ کر اپنے آپ کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ دنیا کی تدبیروں میں مشغول نہ رہ کے وہ تمام کاموں کو درست کرنے والا ہے، اور کارساز حقیقی وہ خدائے مشرق و مغرب ہے، پس تو اپنے کام اسی کے سپرد کیے رہا کر۔ پھر جب تو نے اس کو اپنا وکیل تسلیم کر لیا تو سمجھ کہ تو فارغ ہوا، لہٰذا خلق میں گھل مل جانے سے گریزاں رہ، اور ان لوگوں کی باتوں پر صبر کرو اور بڑی خوبصورتی یعنی سلیقے کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ یہ تمام تعلیم ریاضت و مجاہدہ ہی ہے تاکہ دل صاف ہو جائے، اور اس میں خلق سے دشمنی، شہوت دنیا اور عالم محسوسات کے مشاغل کی خواہش ہی باقی نہ رہے، اور یہی راہ صوفیوں کی راہ ہے اور یہی راستہ نبوت کا ہے۔ لیکن یہ اس علم کی نسبت بہت محدود ہے جو انبیاء اور اولیاء کو آدمیوں کی تعلیم حاصل کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارزانی ہوتا ہے اور ان کے دلوں کو منور کر دیتا ہے۔ ویسے یہ راہ تجربہ سے بھی معلوم کی جا چکی ہے اور بہت سے لوگ اس میں کامیاب بھی رہے ہیں، اور عقلی دلائل سے بھی اسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر تجھے یہ چیز ذوق یا تعلیم سے یا دلیل عقلی سے یعنی تینوں ممکنہ طریقوں سے حاصل نہ بھی ہو سکے تو یہ بات بھی کمتر درجے کی نہیں کہ تو کم سے کم اس حقیقت پر ایمان تو رکھتا ہے اور اس کی تصدیق تو کرتا ہے کہ واقعی یہی تینوں راستے حصول علم کے ہیں، تاکہ تو تینوں درجوں کا منکر ہو کر کافروں میں شمار نہ ہونے لگے۔ تو یہ تھا عالم ہائے دل کے عجائب کا حال، اور انہی سے آدمی کی فضیلت کا حال معلوم ہو جاتا ہے۔